بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ مائدہ اور آیت نمبر ہوگی 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ تجوید اعتبار سے فسوف يأتي الله وقف قبیح، مگر ہمارا تو وہ ہے نا اختبار تجربہ یعنی سکھلانا۔ اب یادہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں، وقف حسن میں آگے یعنی جیسے ہم نے پھر کہا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اب صحیح ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ایک ہے فا، ایک ہے سوف، دو ہوئے، اور کبھی کبھی صرف سین آتا ہے، نہ فا آتا ہے نہ ورف آتا ہے، یہ ہے فسوف مکمل ہے، فا علیحدہ ہے، کبھی سین جیسے سیقول السفہاء، تو اسے بتا رہے ہیں۔ لیکن پہلے یہاں کیا بات ہو گئی دیکھیے، اگر آپ رک گئے فسوف یأتی اللہ اور رکو میں چلے گئے یا رک گئے تو اس کے معنی کیا؟ عطا یاتی، اللہ آیا ہے نا، تو ان قریب اللہ آئے گا۔ فسوف ہمیشہ قریب، لوگوں نے ترجمہ کیا ہے جلد، لیکن جلد صحیح نہیں، قریب، یا فارسی میں ان قریب، یا عربی اسٹائل بھی، اللہ آئے گا، اللہ کدھر آئے گا؟ اب سوال یہ آتا ہے نا، تو با نے کمال کر دیا، یہ میں با کہتا ہوں، وہ ہے بی، چونکہ الفابیٹ میں اس کا نام کیا الف با تا، لیکن یہاں کیا ہے بی، ہمیشہ بی آتا ہے، یہ بی نے اس کا بات کو ختم کر دیا۔ یہ بہت اہم ہے کلام پاک میں۔ تو اللہ آتا نہیں، یہ با کیا کرتا ہے؟ لاتا، معنی تبدیل کر دیا، تو اللہ لائے گا ایک قوم کو، اب صحیح ہو گیا نا معنی، تو اللہ تو قوموں کو لاتا ہی ہے۔ ہاں، یاتی بالشمسی، سورج کو لاتا ہے مشرق سے۔ یہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ جاتا نہیں، ذہب کے معنی کیا گیا؟ ذہب اللہ بنورہم، ان کی آنکھوں کو لے گیا۔ تو یہ بہت اہم ہے، حروف جو کہتے ہیں نا اس کے، اور میں بتاتے رہتا ہوں، تو یہاں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی یہ تو معنی ہو گئے، تو رک سکتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم کا کرم ہے کہ سانس ساتھ نہیں دے رہی تو رک جائیے، مگر پھر اعادہ کیجیے۔ تو کوئی غلطی ہو گئی، بجائے جنت کے جہنم کہہ دیا نماز میں، لیکن پھر اس نے اعادہ کیا تو نماز ہو گئی۔ اعادہ نہیں کیا، جنت والوں کو جہنم میں ڈال دیا، تو پھر سلام کے بعد نماز دوبارہ دہرانی پڑی، جیسے ان الابرار فإن الابرار لفی نعیم، وہاں اگر جہیم کہہ دیا تو اعادہ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں سیقول السفہاء ہے نا، اور فسوف یأتی اللہ، تو ابھی ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، سلیس ترجمہ کیا؟ اندینی، اپنے دین سے، اس کے دین سے نہیں۔ تو اسے تو بہت کچھ سمجھنا ہے، یہ ارتداد۔ تو عنقریب اللہ اگر ایسا کریں گے، لوگ مرتد ہونا شروع کریں گے، تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا۔ دیکھیں نا، اب ترجمہ صحیح ہوا نا، کس کی وجہ سے؟ با کہ یحبہم، اللہ کے محبوب، ہم یعنی قوم، اللہ انہیں پسند کرے گا، وہ یحبونہ، وہ اللہ کو پسند کریں گے۔ اب اس کے بعد اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، نرم ہوں گے مومنین پر
اور سخت ہوں گے کافرین پر، یعنی وہ جو قوم آئے گی وہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور ان کو کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں رہے گا۔ یہ فضل ہے اللہ کا، دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہوا اور ایک تجوید کا قاعدہ بتایا۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے، یعنی کیا؟ ارتداد کسے کہیں گے؟ پھرنا۔ تو یہاں ترجمہ کیا لوگوں نے؟ جو کوئی پھر جائے اپنے دین سے، بالکل صحیح ہے، پھر جائے، لیکن مشہور کیا ہے؟ ارتداد، مرتد ہونا۔ تو اللہ لائے گا ایک قوم کو، ہے نا، اور سیقول الصفحاء میں بھی عنقریب بیوقوف کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ مدینہ میں اللہ نے پیشن گوئی فرمائے کہ بیوقوف کہیں گے کہ انہیں اپنے پہلے قبلے سے کس نے پھیرا، ٹھیک نا۔ اور یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ارتداد اختیار کرو گے تو اللہ ایک قوم کو لائے گا۔ تو سین میں اور فسو میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ جب قبلہ تحویل ہوا اور منہ پھیر لیا تو بیوقوف کہیں گے، تو کب کہیں گے؟ سال کے بعد؟ نہیں، جلد۔ یعنی مدینہ میں جب قبلہ تحویل ہوا، جب صحابہ خود دوسرے محلوں میں گئے تو نماز میں پایا، آواز دی کہ نہیں ہم تو پڑھ کے آئے نماز، قبلہ تحویل ہوا، تو مدینہ میں بھی خبر پھیل گئی۔ تو کب کہیں گے؟ جہاں صرف سین آئے گا تو دیر نہیں، جلد، آج کل جلد۔ اور جہاں فسوف فوراً نہیں نا، فسوف یعنی دیر کا زمانہ، کوئی تعین، جیسے قیامت قریب ہے، کچھ وقت ہے اس کا قریب۔ تو یہ فرق ہے کس میں؟ فسوف میں، اور یعنی یوں کہیے کہ سوف میں اور سین میں، اور فا تو تحسین کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو لائے گا، تو ایسا نہیں کہ اچانک دوسرے دن قوم آئے گی۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے ارتداد، تو پھر آگے اذلتن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارتداد کہتے ہیں اپنے دین سے پھر جانا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ارتداد کا عمل شروع ہوا، لیکن یہ درست نہیں۔ تو پھر یہ آیت کیا مطلب؟ آیت نازل ہوئی تو کوئی عمل واقع ہوا جبھی تو آئی نا۔ تو وہاں پر انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ یہ پیشن گوئی، پیشن گوئی یعنی کسی چیز کو پہلے سے آگاہ کرنا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی سیرت الرسول، سب سے پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ، ہے نا، بہت مشہور قصہ ہے۔ تو اس میں ایک شخص ہے عبید اللہ بن جحش، اور اس کی بیوی کون جانتے ہیں؟ رملہ بنت ابو سفیان، یہ بھی تھی اس کے ساتھ میں۔ اب یہ کیوں آپ کو یاد رہے گا؟ یہ رملہ کون؟ زوجہ، اب یاد رہے گا قصہ، لیکن اس کا نام کیا؟ رملہ بنت ابی سفیان۔ ابو سفیان تو ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایمان لا کر چلے گئے۔ قصہ بہت مشہور ہے۔ قریش پہنچے اور یہ مجھے بتلانا ارتداد کہ ایسا نہیں ہے کہ خلافت صدیق سے شروع ہوا۔ اس نے تو امان دی، مکہ کے لوگ گئے تھے نا کہ ہم ہمارے ساتھ واپس دے دو، مگر اس نے تو امان دے دی، نہیں میرے ملک میں جو پناہ لے کر آیا وہ رہے گا، کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تو اطمینان سے تھے۔ لیکن لڑکی بھی ہوئی، اس کا نام کیا؟ حبیبہ۔ اب اس کا نام کیا ہوا رملہ کا؟ ام حبیبہ۔ پھر اس کا نام کیا ہوا؟ من امہات المومنین۔ تو ابھی قصہ سنیے۔ چند سال میں اس نے، اب یہ مکہ سے جو گئے تھے تو مشرک تھے نا، لیکن ایمان لائے اور گئے تھے، پہلا دن شرک، پھر ایمان، وہاں مسیح ہو گیا عبید اللہ بن جحش۔ ارتداد عمل میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارتداد ہوا نا۔ رملہ سے بھی کہا، اس نے بولی نہیں میں اپنے اسلام پر باقی رہوں گی۔ تو جانتے ہیں کہ اہل کتاب، تو یہ وہ بھی اہل کتاب ہوا، یہ بھی اہل کتاب ہی، تو نکاح تو نہیں، علیحدگی نہیں ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا انتقال ہوا، یہ اپنے دین پر باقی رہی، عبید کا انتقال ہوا۔ اب مسئلہ ہو گیا نا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور ایک عورت جو بیوہ ہے، تو نجاشی کو پیغام بھیجا جی کہ اس کو میری جانب سے پیغام آپ لے کر جاؤ،
تو نجاشی نے پیغام دیا کہ میں آپ کو، یہ جو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں پیغام منگنی، تو اس نے قبول کی۔ پھر ایک شخص صاحب یعنی خالد نام کا، اب یہ ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہلوایا کہ تم بحیثیت وکیل میرے لیے اس کو نکاح میں قبول کرو۔ اب یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں دلہن کا ہے، یعنی دلہن جب بیٹھتی ہے تو کبھی باپ بیٹھتا ہے میں نے میری لڑکی کو آپ کے نکاح میں دیا، کبھی باپ داماد کو عزت دیتا ہے تو پھر داماد کہتا ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں کی لڑکی بحیثیت وکیل، اب وہ کیا الفاظ ہیں دجا دجا ہے، میں تو بحیثیت وکیل کے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے وکیل کرنے والے کی لڑکی، مجھے وکالت دینے والے کی، میں تو بحیثیت وکیل کے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ تو یہ دلہن کا تو آپ سنتے ہوں گے، لیکن دولہے کی جانب سے بھی وکیل بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو وہاں 400 اشرفی، اب اس وقت تو دینار درہم اور اشرفیاں ہی چلتی تھی نا، نجاشی نے مہر ادا کی اور وہاں نکاح عمل میں آیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں رملہ بنت ابو سفیان کو اتنے مہر کے عوض محمد، اس وقت جو لوگ کہتے تھے محمد ابن عبداللہ، جو بھی کہتے ہوں گے، میری جانب سے ان کے لیے نکاح میں قبول کیا۔ تو یہ بھی رواج ہے اور آج بھی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ سمجھو کوئی آ رہے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی کل نکاح ہے، پلان کینسل ہوا تو آ نہیں سکے، تو اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں ہمارے یہاں، تو وکالت دے دو۔ تو ایک مسئلہ معلوم ہے آپ کو۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس نجاشی نے قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ اب یہ کیا کہلائی؟ ام حبیبہ، اس کی بیٹی حبیبہ، یہ پہلے سے تھی۔ تو ایک چیز کی معلومات ملی، اس کا اصل نام کیا تھا؟ رملہ بنت ابو سفیان۔ دوسرا ارتداد، یہ عجوبے سے کم نہیں۔ ابھی ان کا نام عبید اللہ، اب نام میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ادھر عبید اللہ لکھتے ہیں کبھی ادھر لکھتے ہیں، چونکہ نام ملتا جلتا ہے نا۔ یہ عبداللہ بن سعد ابی سرح۔ اب ان کا مسئلہ اور ایک مسئلہ آپ کو حل ہوگا، غور سے سنتے رہیے گا۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مہاجر کہلائے، ایک شرف کس کا؟ مہاجر۔ وحی لکھنے لگے تو دوسرا شرف کیا؟ کاتب وحی، مگر سرپسندی۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ محمد، ہم تو نہیں کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا کہ لکھو ان اللہ عزیز الحکیم، میں کہتا تھا یا عزیز یا حکیم، یعنی لوگوں کے ساتھ شرارت مذاق کرتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عزیز الحکیم اور میں کہتا تھا یا عزیز یا حکیم، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو مطلب اس کے اندر شر تھا۔ تو یہ اسی شر کی بنیاد پر کاتب وحی کوئی معمولی وہ خصوصیت نہیں ہے، کاتب وحی مکہ بھاگ کر آئے۔ اب فتح مکہ کے بارے میں آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس کو سننے سے آپ کے شبہات دور ہو جائیں گے، چونکہ صلح حدیبیہ میں لکھا تھا جو مکہ سے بھاگ کر جائے گا وہ واپس آئے گا، جو مدینہ سے بھاگ کر آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا، یاد ہے نا؟ ہاں، اب یہ مدینہ سے بھاگ کر آیا تھا، واپس نہیں لے جا سکتے، نہیں تو اس کو پکڑ کر لاتے تھے، کیونکہ یہ مجرم ہوا نا۔ ہاں، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ تو گویا کہ اب ارتداد ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، ارتداد ہوا۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ سیدھا خلافت راشدہ پر نہیں پہنچے، یہ بھی ارتداد ہوا نا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے، اس لیے آج ذہن میں رکھیے، ارتداد کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا، سمجھے نا۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ سنیے، آپ فتح مکہ پڑھتے تاریخ پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں، اب دیکھیے ایک علم ہوتا ہے، اس کے لیے بیٹھنا، مطالعہ کرنا۔ اب آپ راستے میں چلتے پھرتے ٹیلی فون سے تو مسائل بتا نہیں سکتے نا۔ اب اس میں آپ پڑھیں گے کہ امن و امان ہے نا، تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا، سب کو معافی، یقیناً فتح مکہ پر، یہاں تک کہ ابو سفیان کے گھر بھر گیا تو گھر کے پاس، کعبہ کے پاس معافی۔ لیکن آپ نے کبھی وہاں یہ پڑھا ہاں کہ چند لوگوں کو کعبے کی دیوار سے چپکے ہوئے تھے پھر بھی گردن اڑا دی؟ پڑھا؟ ہاں، سنے ہیں۔ تو یہ ایسے مجرم، میں ان کو کہتا ہوں کہ اصل میں مجرم تھے، اب یہ درس تو دے نہیں سکتے نا، وہ مجرم تھے اصل میں، بس بات ختم، کیا کریں گے۔ تو یہ ایسا شخص اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ جہاں کہیں ملے اس کو مارو، قتل،
چاہے کعبے کے پاس جا کے کچھ لوگ بھاگے ایسے کچھ ایسے کہ ہمیں مارا نہیں جائے گا، مارا گیا. کون تھے وہ لوگ؟ مجرم. تو فرق ہے نا مجرم کا. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو قتل کیا گیا، یہ تو سعادت، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کو حکم مل چکا تھا، مگر اللہ کی مشیت غالب رہتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی تھا، ٹھیک ہے، تو ان سے پناہ لے لی. اور وہاں پناہ لینا بہت شدت سے عمل ہوتا تھا. اگر کسی کٹر سے کٹر کافر کو، یعنی کافر بھی کسی دشمن کو کسی نے پناہ دی، قبیلے والے ہاتھ نہیں لگا دیتے، اتنی اہمیت تھی. تو بچ گیا. اب بچ گیا، پھر انہیں کی سفارش سے پھر ایمان لے آئے. تو یہ اس کی سعادت. ایسے کئی لوگ، لیکن کچھ لوگ مارے گئے. تو بہرحال یہ میں نے بتلایا ارتداد. اچھا، پھر آپ نام سنے ہوں گے مسیلمہ کذاب. یہاں پر بھی غلط فہمی کا شکار ہیں. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہوا. وہ ایمان لائے کب تھا؟ اس نے تو خط لکھا تھا، جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے شریک پیغمبری تھے نا، تو اس نے خط لکھا تھا کہ اے محمد ابن عبداللہ، مجھے بھی آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کرو. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمہ رسول اللہ. یہ اصل میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر سکتے تھے، رد کر دیا. اب بیچارہ پریشان رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن ہمت نہیں ہوئی. جب آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ میں ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس نے لشکر تیار کیا. تو اس وقت پھر یہ بڑی جد و جہد کے بعد مارا گیا. لشکر تیار کیا تھا اس نے جی. تو یہ حقیقت ہوئی ارتداد کی. سیدھا ارتداد کو خلافت راشدہ پر نہ لے جائیں، بلکہ ارتداد کا عمل ہوتا تھا. اب ارتداد کی سزا کیا؟ بھائی جو کوئی پھر جائے. اب بھی یہاں پکڑتے ہیں کئی لوگ، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں. اچھا، نبوت کا دعویٰ کرنا یہ اور چیز ہے، وہ بھی ارتداد میں شامل ہوا، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنا بہت بڑی، یعنی بہت بڑا گناہ ہے اس کا. تو لوگ اسے مہلت دیتے ہیں، جیل میں رکھتے ہیں 3 دن کی مہلت. یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے. تو 3 دن میں اگر وہ مانتا ہے، رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے قتل کر دیتے ہیں، کیوں؟ پھر اس کو رکھ کر کوئی فائدہ نہیں. یہاں مسجدوں میں بھی پکڑے گئے کبھی کئی لوگ، جو حرم میں بھی بھاگتا ہوا ملا ممبر کے اوپر، تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ، کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ عمل کیا جاتا ہے. تو یہاں کئی چیزیں میں نے بتائی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب ہم پہنچ رہے ہیں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم کو ہم لائیں گے. اب یہ جو الفاظ ہیں نا، میں خود اس میں بڑی الجھن میں تھا، اور یہ میرے لیے اچھا ہوا. میں نے جو مطالعہ سے، دیکھیے ڈگری لینا اور چیز ہے، لیکن اس کے بعد پڑھانا اور تجربہ وہ اور چیز ہے. تو سال تک پریشان تھا. یعنی یہ عزت، اب دیکھیے اذلۃ علی المؤمنین. اذلہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ذلت کو. اور عزہ کہتے ہیں عزت کو. تو اذلہ مومنین کے ساتھ ہے اور عزہ کافرین کے ساتھ ہے. یہ پریشان تھا میں. حالانکہ سورہ منافقین میں لکھا ہوا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یعنی غزوہ بنی مستلق سے جب لشکر واپس آ رہا تھا تو انصار اور مہاجر کا جھگڑا ہوا. تو وہ منافقین جو ہے بولے یہ کیسے لوگ ہیں؟ ارے آپ نے لوگوں کو کیوں پناہ دی؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. ان پر خرچہ مت کرو. مہاجر ان سے، انصار سے کہہ رہے ہیں. اور کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ عزت والے ہم ان لوگوں کو مدینہ جانے کے بعد نکال دیں گے، یہ کہہ رہا تھا. مگر وہ تو اتفاق ہوا کہ اسی کا بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مدینہ کے بارڈر پر. اللہ کے رسول اجازت دیں گے تو آپ اندر جا سکتے ہو، نہیں تو نہیں. یہ دیکھو، تو اعزو کے معنی اب دیکھو بڑا پریشان رہا کہ یہ مومنین کے ساتھ اذلہ کیسے آیا ہے نا. ہم بھی سوچتے ہیں یار مومنین کے ساتھ تو عزہ، یعنی مومنین کی عزت کریں گے، ایسا آنا چاہے تھا نا. تو میں جو کہتا ہوں نا کہ لغت کے اندر ایک تو اس کی ہوتی ہے روح اور مجازی معنی، اس لیے میں اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں. ورنہ یہ اور بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے، جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. تو اس میں من گھڑت قصے ہیں. ایک صاحب قرآن اٹھاتے تھے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اس کا نام کیا؟ یہ تو مطلب نہیں ہے نا یہ بھی صحیح ہے. مطلب آپ کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مطلب ہے کہ میری جستجو ابھی ناقص ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو ابھی سنیے، یہ
अदिल्लतिन अलल मोमिनीन, अदिल्ला यानी क्या, जिल्लत, रुसवाई। तो मेरी जो कौम आएगी तो वो पसंदीदा, वो मोमिनीन के साथ अपने आप को कुछ भी नहीं समझेगी, गुरूर नहीं करेगी। तो अदिल्लतिन अलल मोमिनीन, देखो कैसे माने हो गए। वो जो कौम आएगी वो नर्म खो होगी मोमिनीन के साथ। देखो माने कैसे हो गए, वो माने नहीं जो हम समझते हैं दलील, यानी एक शख्स का आपके सामने झुकना, सलाम करना, आइए, तो मतलब है कि अपने आप को उसने नर्म कर दिया ना, झुका दिया, ये माने। अच्छा, तब सुकून हुआ, कई तर्जुमे टटोले, तब जाके सुकून हुआ। हाँ ये सही है। तो उस तरफ हमने, हमारे लिए अच्छा हुआ जो गुफ्तगू चली है फुरूकुल लुगा की। इज्जतिन अलल काफिरिन, हाँ काफिरों के साथ ऐसा नहीं, डट कर। तो सख्त गो होंगे काफिरों के साथ, ये माने अब समय आपको याद रहेंगे ना, जब भी पढ़ेंगे। तो अदिल्लतिन अलल मोमिनीन यानी क्या, नर्म होंगे, नरमी का बर्ताव करेंगे, यार काफिरों से सख्ती का बर्ताव करेंगे। तो इनकी एक सिफत युहिब्बुहुम, अल्लाह के पसंदीदा, वो अल्लाह को पसंद करेंगे। मोमिनीन, उनके साथ नर्म का रवैया, काफी अच्छा। अब युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, सब सिफात है ये जिस कौम को लाएंगे अल्लाह की राह में कोशिश करेंगे, जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, मलामत उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो कोई भी मलामत करे उसका उन्हें डर नहीं होगा। अब डर यानी क्या, वो डर नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया है कि ला तखफ, भाई सांप से मत डरो, हम उसको लौटा देंगे, लठिया बना देंगे, वो डर नहीं, मतलब फिक्र नहीं, बहुत फ़र्क है। तो लौमत लाइम अगले सफ़े पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह, उसकी वजाहत आ रही है, या यहाँ पर भी। लौमत लाइम यानी क्या, तान व तशनी, यानी मुसलमानों को जो आजकल सोचते हैं ना, ये टोपी दाढ़ी, हालांकि ये खुद भी दाढ़ी रखते हैं, इनकी दाढ़ी ऐब नहीं, चर्च में जाइए तो दाढ़ी है, गैर कौम भी दाढ़ी रखती है, मगर मुसलमान दाढ़ी रखे तो तान व तशनी, टोपी तान तशनी, ये भी टोपी पहनते हैं। औरतें भी इनके बुरखे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। तो इनको आजकल मुसलमानों को जो मलामत की जा रही है उस वक्त से की जा रही थी। तो अभी इतना काफ़ी, अभी तफसील से आगे आ रहा है, उसका भी इन्हें डर नहीं रहेगा। तो इतनी वजाहत हमने कर दी, इर्तिदाद, अइज़्ज़ा, काफिरीन और ये सिफ़ात, इन सिफ़ात को याद रखिए। कौन सी सिफ़ात, अल्लाह के पसंदीदा, वो अल्लाह को पसंद करेंगे। ये जो भी सिफ़ात हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिक, यानी क्या, इन सिफ़ात के मालिक, ये मर्जा इसे कहेंगे, मैं अक्सर कहता हूँ इसका मर्जा क्या, जो इन सिफ़ात का मालिक होगा। कोई मामूली बात है, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम मेहनत करने से नहीं मिलती, तो ये जो सिफ़ात अता की अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह का फ़ज़ल, मतलब वाज़ेह हुआ। युतीही मन यशा, जिसे चाहता है देता है। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि जिसे चाहता है देता है, तो हमारा क्या भाई, किसी को हाफिज बनाया, किसी को आलिम बनाया, किसी को मुजाहिद बनाया, तो हमारा क्या। तो सुनिए, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले हैं, तो अपनी वुसअत से जिसे चाहते हैं, ये बड़ा फजल, इससे बढ़कर फजल क्या हो सकता, अता करते हैं। अब इसके साथ अलीम आया है, अलीम और जगह पर भी आया है, वहाँ उसके माने और हैं, यहाँ उसके माने और हैं। अलीम अल्लाह की सिफत, जहाँ मसाइल हों, हुक्म दे दिया नमाज ऐसी पढ़ो, रोज़ा ऐसा रखो, वहाँ पर भी अलीम। तो इल्म की बुनियाद पर उसने ये अहकाम दिए हैं। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ क्या बात है, अलीम वो खूब जानता है कि ये फضل का मुस्तहक कौन है। देखो माने में फ़र्क हुआ कि नहीं, सिफत वही है, अलीम बड़ी वसअत वाला है, वो देने में बुखल नहीं करता, फजल दे दिया, लेकिन किसके हक में किसे देता है ये भी अल्लाह खूब जानता है। तो ये अलीम कई दफ़े आएगा, हर जगह उसके माने अलग होंगे। वासे ये भी हर जगह आएगा, वल्लाहु वासिउन अलीम। तो ये इस आयत की तफसीर जो है इतनी काफ़ी है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी के पस मंज़र में कि
ارتداد والا مسئلہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اور یہ وقف بھی تعلیمی. انما اگر آپ پڑھیں گے کہ انما تو معنی الگ ہو جائیں گے، لیکن انما معنی کیا ہوں گے؟ محض صرف. جیسے کہ انما انا بشر، میں بشر ہی ہوں. اب مکتب بریلی والے اللہ نے انہیں محروم کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقیناً ما نہیں انا بشر، یہ ترجمہ کرتے ہیں. غلط ہوا نا. تو جہاں انما مشترک آتا ہے اس کے معنی صرف، سوائے، محض. تو انما تمہارا ولی تو اللہ ہی ہے. دیکھو ہے حسر کے معنی. نہیں تو پھر یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ ان ما ولیکم اللہ، ایسا کریں گے ترجمہ؟ نہیں. تو یہ کیا وہ ضد کرتے ہیں. مگر کہا جا رہا ہے، ابھی سنیے، یہاں پر بھی وہ گمراہ ہوئے. انما ولیکم اللہ، تمہارا. اب ولی کے معنی کیا؟ حمایتی، دوست، سب کئی معنی ہیں اس کے. تمہاری حمایت کرنے والا کون؟ اللہ اور اس کا رسول. رسول بھی حمایت کرے گا نا مومنین کی. والذین آمنوا، اور ایمان والے. اب ہم نے یہاں وقف کیا تو 3 ہوئے نا. اب ہم نے پڑھا الذین یقیمون الصلاۃ. اب یہ صفات کس کی بیان کی جا رہی؟ ایمان والوں کی. اگر آپ رکیں گے نہیں تو والذین آمنوا الذین، دونوں الف غائب، تو وقف تعلیمی جیسا بھی آپ پڑھیں. لیکن معنی کیا ہے؟ اب یہ ان کی صفات ہے الذین یقیمون الصلاۃ. اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں رکے کیسے؟ معنی صحیح ہے. اگر میں نے یوں پڑھا نماز میں والذین آمنوا، تو جملہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ حمایتی اللہ، اس کا رسول، مومنین. اب ہم دوسری بات کر رہے ہیں کہ مومنین کون سے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اب کیا؟ وہم راکعون. نماز میں تو رکوع ہے نا، نماز میں رکوع. تو اس اسلوب سے سمجھ میں آئے گا، یاد رہے گا. بھائی وہم راکعون، تو رکوع کسے کہتے ہیں؟ بھائی رکوع نماز میں ہے. تو یہ تیسری صفت ہے. اگر آپ کہیں گے کہ رکوع کرتے ہیں تو نماز کی صفت میں ہو گیا، نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز میں سجدہ رکوع سب آ گیا. وہم راکعون کے معنی کیا؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر بھی جھکے ہوئے رہتے ہیں، یعنی انکساری سے پیش آتے ہیں. یہ ہے اس کے معنی وہم راکعون. تو اس کا رکوع سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ رکوع پہلے بھی سلام کے آداب تھے، لوگ جھکتے تھے، اب بھی ہیں، تھوڑا سا جھکتے ہیں. تو یہ علامت ہے کس کی؟ عاجزی کی، انکساری کی. تو اتنا کچھ کرتے ہیں وہ، مگر پھر بھی عاجزی اور انکساری، تو وہ جھکتے ہیں. اور بھی ترجمے کیے ہیں لوگوں نے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اللہ اللہ. اب یہاں کیا معنی کریں گے بھائی؟ یہاں تو اللہ تمہارا حامی. دیکھو ولی، اولیاء، یتولی ایک ہی چیز ہے، مشتقات سیگے. اب یہ بھی معنی صحیح ہے جو اللہ کی حمایت کرے، رسول کی حمایت کرے، ایمان والوں کی حمایت کرے، یا جو اللہ کو سے دوستی رکھے، پسند کرے، معنی کچھ بھی کرے، لیکن صحیح مفہوم ادا ہونا چاہے. تو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اللہ کو، اس کے رسول کو، ایمان والوں کو جو کوئی پسند کرتا ہے یا ان تینوں کی کوئی حمایت کرتا ہے، تو سن لو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. حزب یعنی کیا؟ جماعت. سنو کہ اللہ کی جماعت ہی غالبون، اس میں فاعل ہے، غالب ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. اب جماعت کا لفظ بھی آتا ہے، اور حزب، سورہ احزاب اس کی جمع ہے، مستقل سورہ ہے. تو حزب کب بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے جہاں بہت اہم بات ہو، جیسے وہ اللہ کی جماعت. حالانکہ جماعت بھی ہم ترجمہ کریں گے ید اللہ علی الجماع، تو ہماری جماعت، لیکن یہ اللہ کی جماعت، اسے حزب کہا گیا ہے، حزب اللہ، اور اس کی جمع احزاب. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی جماعت میں، اور ایک ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت ہے، تو یہ اللہ کی جماعت یہی غالب ہو کر رہے گی. اب جب یہ حقیقت ہے تو
تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اچھا، آخر میں ہے اولیاء، خبر اس کی آخر میں آ رہی ہے، تو لا تتخذوا مت بناؤ، تو کیا مت بناؤ؟ جنہوں نے تمہارے دین کو ہزو اور لعبا، ہزو ہم بولتے ہیں نا کھیل اور تماشا، جی، تو تماشا اور کھیل بنایا، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، یعنی جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور مشرکین کفار، کیا مت بناؤ؟ اولیاء، ولی مت بناؤ، دوست مت بناؤ۔ تو بات ابھی وہی چل رہی ہے، لیکن ایک خبر بالکل آخر میں آ رہی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت یہی غالب ہوگی، لہذا اے ایمان والو جو تمہارے دین کا مسخرہ اڑاتے ہیں، مذاق ہے نا، ہزو اور لعب، ابھی اس کی تحقیق بتاتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے، لیکن مفہوم سمجھ میں آئے۔ جو مذاق اڑاتے ہیں، کون؟ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اہل یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کفار، انہیں دوست مت بناؤ، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں دو چیزیں، ایک چیز تو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ دوست سے مراد کون سا دوست؟ گہرا دوست، راز، باقی دعوت پہنچانے کے لیے تو تعلقات رکھنا پڑیں گے۔ اب ہزوا اور لعبا ہے نا، انما الحیات الدنیا لہوا و لعب، لہوا کا بھی لفظ آتا ہے، اور ہزوا اور لعب، تین لفظ ہو گئے۔ تو لعب اور چیز ہے، لعب جو ہے حرام نہیں، لعب یعنی لوبا سے، یہاں آپ کو لکھا ملے گا لوبا، ہے نا، دکان پہ لکھا رہتا ہے، جی، کھیلنے کی چیز۔ یہ تو ضروریات زندگی میں سے ہے، اس لیے کہ بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گڑیا رہتی تھی، اور گڑیا کس کی رہتی تھی؟ دلہن کی۔ تو بچوں کے لیے یہ گڑیا جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ کہ بچوں کے لیے ہو، 55 والے رکھیں گے تو پھر ناجائز ہوگا۔ ابھی بچوں کی گڑیا آپ شوکیس میں لگائیں گے تو 55 والوں کی بھی، تو اس کا خیال رکھے گا۔ تو وہ ان کے اس میں ہو، کباٹ میں ہو، شوکیس جو بچوں کا ہے نا انہیں کے کباٹ میں ہو، چونکہ یہ بچوں کا ہے۔ تو یہ لعب جو ہے نا یہ جائز ہے، لیکن یہ لہو بن سکتا ہے۔ تو لہو بالکل آخری اسٹیج ہے، لیکن لعب سے ہی چلے گا۔ اب جیسے کہ بچے کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کے پاس اچھا ہے، ورزش ہے، اذان ہو گئی تو ان کی تربیت ہونی چاہیے، بھائی اذان ہو گئی، اذان کے وقت روکو، صحیح ہے نا، نماز پڑھو پھر شروع کرو۔ لیکن اگر اذان کے وقت نہیں روکا تو وہ کیا ہو گیا؟ لہو میں ہو گیا، یعنی لہو یعنی اب اس کھیل کا کیا فائدہ؟ وقت گزاری ٹھیک ہے، ماں نے بچوں کو کھیل دے دیا، کھیل رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اور ہزوا اور چیز ہے، کسی کا مذاق اڑانا، ہزوا میں فرق ہے۔ ہزوا یعنی جیسے کہ آج کل مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا بھی مذاق اڑانے لگے ہیں لوگ، جاتے ہیں نماز کو، دیکھو بھائی چلے۔ تو ہزوا، لعبا اور لہوا، لہو یعنی بے فائدہ چیز جو منع ہے، تو انہیں دوست مت بناؤ۔ اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ پھر آئے گا اگلے صفحے میں، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اب یہ کیوں یہاں واتقوا اللہ؟ دیکھیں نا کیسے آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کتنا بھی غور کریں گے نا تو ہم سوچیں گے ہم ناقص ہیں۔ اب ایک کئی ہر جگہ علیم، ہر جگہ واسع، ابھی تو تعریف ہو رہی ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، ابھی فضل ہے اللہ کا، پھر کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ کیوں؟ یہ اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ تانا کسیں گے آپ کو، اور کس رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہے نا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی حدوں کو کراس کرو۔ واتقوا اللہ، پرہیزگار اختیار کرو، چاہے دشمن ہو، چاہے مذاق اڑانے والا ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان پکا سچا، اس کی کیا مثال ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہماری تعریف کی، اللہ کی حمایت ہمیں ہے، اس وقت رسول کی حمایت تھی، مومنین کی حمایت ہے، لیکن ہم حدوں کو کراس نہ کریں، ہمیشہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اب ایک بات اور یاد آ گئی، جسے بہکنا ہے نا اس کے لیے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، بہکے، وہ
قرآن کی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ من یشاء یضل بہ من یشاء، ہے نا. اب یہ اپنے لوگوں کو کیسا سمجھاتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعاون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح ہے نا، صحابہ کا تعاون تھا نا، تو وہ ایسی آیتوں کو لیتے ہیں. بھائی ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیا صحابہ کو پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، تو یہ دیکھو دلیل کیسی غلط دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے رسول کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا، حامی ہے، اور کون؟ مومنین بھی کافی ہیں، تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. تو شرک کا دروازہ کھول دیا. شرک کا دروازہ کھولتے ہیں. کیسے کھول دیا؟ لوگوں کو، عوام کو کیسے بہکاتے ہیں کہ بھائی دیکھیے مومنین حامی ہیں، تو اگر کوئی ولی، اگر کوئی صحابی، کوئی نبی ہمارے کافی ہیں. اس طریقے سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسے بھی نوٹ کیجئے. اب مزید سنتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. یہ تفصیل آ رہی ہے اس کی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اب دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں قوم لا يعقلون، تو بچوں کو مشق کرائیں. یہ اور بات ہے کہ آج کل تو پڑھانے والے تو یعقلون نہیں پڑھتے نا، یعقلون ہی پڑھتے ہیں، تو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہم صحیح پڑھائیں. جب بلاتے ہو نماز کی طرف، پھر وہی خضوع و لعبہ. اب لعبہ کیوں کہا گیا؟ اب لعبہ کے معنی آپ کو معلوم ہو گئے، وقت گزاری، ٹائم پاس، ہے نا، بچوں کا. اب یہاں کیا؟ یہ لعبہ کیسے؟ بھائی مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں، اس لیے کہ گھر میں بیٹھے ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا نا، باغیچوں میں جانا، ایسا کوئی سروس کمپنیوں کی نہیں تھی نا، تو بولے ٹائم پاس کے لیے چلو نکلو، مسلمانوں کو مذاق اڑائیں گے. تو یہ لعبہ، نکل گئے، راستے میں کھڑے رہے، مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد نبی کی طرف یا حرم کی طرف، تو آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ہے لعبہ، یعنی وہ ان کا خود کا ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو جب تم اذان دیتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، تو خضوع اور لعبہ. مگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنیے. ذالک، یہ ان کا عمل، بأنہم قوم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. یعنی عقل تو ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیسا اسلوب ہے؟ یوں نہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی کیسا انداز ہے. تو مسلمانوں کے جذبات ابھریں گے نہیں، بلکہ کم ہوں گے. بھائی آپ کو، جیسے کہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں مارکیٹ میں، ہماری بھی چیکنگ ہوتی ہے ہر جگہ پر، جیب وغیرہ. کیوں؟ وہ ہمیں نہیں جانتے آپ پارسا ہیں، متقی ہیں، حرم کے امام ہیں، انہیں کیا پتہ؟ لا یعقلون، ہمیں نہیں جانتے، تو وہ چیکنگ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ قوم شعور نہیں رکھتی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. لا یعقلون. اب ان سے خطاب ہے، اہل کتاب سے. تو سنیے. کہو اے رسول، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. اب ان کے لیے فاسق کا لفظ آیا اور اوپر میں لا یعقلون. اے اہل کتاب، تنقمون اردو میں اس کے لیے لفظ ہے انتقام. لیکن انتقام کئی طریقے سے ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مارو. انتقام تانے دینا، مذاق اڑانا، یعنی حضوع لعبہ تان تشنی. تو اس کا ترجمہ یوں کرو کہ تم ہم پر تان تشنی اس لیے کرتے ہو، یا کہ تو ہم سے انتقام لیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کا اختتام کیسے ہوگا، اس کا اختتام اگلی آیت میں ہوگا. اسی پر منحصر ہے سمجھنا کہ تم ہم سے انتقام لیتے ہو کیوں، ہمیں تان تشنی کرتے ہو کیوں، ہمارا مذاق اڑاتے ہو کیوں، کھیل تماشا بنا رکھا ہے کیوں. ہم اللہ پر ایمان لائے، ایک چیز. وما انزل الینا، اور قرآن پر. وما انزل من قبل، جو پہلے نازل ہوا، تورات اور انجیل. کتنی بڑی بات ہے. اس کے باوجود بھی تم تان تشنی کرتے ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اب یہ فاسق کیوں؟ فاسق کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم عدولی کرنا، انحراف کرنا. چونکہ تورات میں، انجیل میں یہ سب کچھ لکھا ہے، تم اس سے انحراف کرتے ہو، اس لیے تم فاسق ہو. لیکن اب سنیے اگلی آیت کا ربط. مطلب یہ کہ یہ مسلمانوں کو ذلیل مخلوق سمجھتے تھے، ہے نا. ذلیل نہیں بلکہ کہا، اب یہ اگلی آیت سمجھ میں آئے گی کہ اس سرزمین پر تم سے زیادہ بدتر شخص کوئی نہیں. یوں کہا، بہت بڑی بات ہے. کیا کہا؟ مسلمانوں سے زیادہ بدتر کوئی نہیں. بھائی ایک وقت تھا کہ ہٹلر کے نزدیک یہود سے زیادہ بدتر کوئی نہیں. آج مسلمانوں کو یہی سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، یہود کی جانب سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے کیونکہ وہ ہے ہی ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں اگلی آیت میں. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو بدتر سمجھتے ہو، ان سے بھی بدتر کون ہم بتاتے ہیں. تو آپ سنیے گا بدتر کون. تو کون نکلیں گے بدتر؟ یہود، نصارہ اور مشرک. قرآن کا فیصلہ تو سنیے. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. یہ بدتر ہیں. تم کسے بدتر سمجھ رہے ہو؟ اب یہ کون لوگ ہیں سمجھے. تو یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی کہ آیت کا پس منظر آپ کھل کر سامنے آ گیا. بات چلی تھی حضوا، لعبہ اور لہوا سے. کہہ دو میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ بدتر، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کو، مثوبتاً عند اللہ. اب یہاں تھوڑی توجہ دیں. مثوبتاً ثواب سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سنت پڑھو تو ثواب. تو ثواب کے معنی کیا؟ مجازی. اس کی روح کیا؟ کسی چیز کا بدلہ. ثواب کیا معنی؟ بدلہ. تو نیکی بھی ثواب ہے اور سزا بھی ثواب ہے. ایک شخص نے شراب پیا تو اس کو ثواب ملے گا، کون سا؟ اس کی سزا. تو اس سے ذہن میں رکھیے گا جو لغہ کا جو اصل روح ہے. اس سے بھی زیادہ عقاب اللہ کے نزدیک. اب آ گیا نا سمجھ میں؟ نہیں تو پھر اگر ثواب ترجمہ کریں گے تو پھر سمجھانا پڑے گا. اس سے بھی انبئکم بشر من ذلک، اس سے بھی زیادہ بدتر بحیثیت سزا اللہ کے نزدیک. کون؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں. مسلمان نہیں. کون سنی؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی. وغضب علیہ، اور غصہ کیا. کون ہے یہ؟ غیر المغضوب، المغضوب علیہم ولا الضالین. کون ہے مغضوب اور ضال؟ یہود و نصارہ. لعن فباؤوا بغضب من اللہ. کون؟ یہود و نصارہ. لعنہم اللہ. کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہ بدتر ہیں. مسلمانوں کو کہاں بدتر کر رہے ہو؟ اچھا. وجعل منہم القردۃ، ثبوت. وہ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ بطور سزا بدتر لوگ یہود اہل کتاب کہ ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا بطور مثوبہ، بطور. اب انکار کریں گے؟ تورات میں ہے، ان کی کتابوں میں ہے، بندر بنا دیا. یہ قصہ بہت مشہور ہے، پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے. سبت کا واسألہم عن القریۃ التی حاضرۃ البحر، وہ بستی جو دریا کنارے تھی، ہے نا. تو ان سے کیا کہے گا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل. تو بندر ہو گئے. مگر یہ یاد رکھیں، یہ جو آج کل بندر ہیں وہ ان کی نسل سے نہیں ہے. بندر اس وقت تھے، بندروں کی نسل موجود تھی، تو پھر ان کی نسل سے کیسے ہوئے؟ ایک مسلم اگر یوں کہے تو عیب کی بات ہے. بھائی بندر کی نسل تھی تو ان سے کہا گیا کہ بندر ہو جاؤ، تو بندر جیسے ہو گئے. اس کے بعد
ابھی آپ تو سائنس کی معلومات جانتے ہیں نا بھائی، ایک شخص ہے وہ تبدیل ہو گیا، وہ کتنا پریشان ہوگا بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کہ مرد کی عورت بناتے ہیں، عورت کا مرد پتہ نہیں بناتے ہوں گے، بنائے بھی، لیکن اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ جو کرتے ہیں آپریشن وغیرہ. تو یہ تو انسان سے بندر ہو گئے تو کتنا زندہ رہیں گے، وہ ختم ہو گئے. وہ روتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر، جی ہاں وہ ختم ہو گئے. وہ بندر کون سے تھے؟ یہ یہود جو اس وقت تھے نافرمان، جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے اور حلالہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کو ہیلا کرتے تھے، وہی ہیلے سے حلالہ. تو اللہ نے ان کو کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین. آ گیا سمجھ میں؟ یہ بندر آج ہیں وہ اپنی نسل کے، اس بندروں کی نسل سے ہیں. والخنازیر، اور ان میں سے کسی کو سور بنا دیا. خنزیر کی جمع خنازیر. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ کوئی قصہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی قصہ نہیں ہے نا. تو اب یہ تو سورہ مائدہ چل رہی ہے، ہم آخر میں پڑھیں گے انزل علینا مائدہ. بھائی موسیٰ علیہ السلام پر تو من و سلوہ نازل ہوا، سب جانتے ہیں من و سلوہ اب بھی بکتا ہے، آپ جاؤ گے تو اب وہ وہی ہے، پتوں پر آتا تو من و سلوہ پرندے کا نام. لیکن مائدہ پر کیا آیا کسی کو پتا ہے؟ تو انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے. تو اسی طریقے سے یہ خنزیر، جب اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ بندر بنے، ان میں سے کچھ خنزیر بھی بنے، مگر وہ خنزیر والا قصہ تفصیل سے نہیں، مگر ان کے پاس ہے. ان کے لیے کافی ہو گیا، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ خنزیر کہاں، کیونکہ ان کو پتا تھا جو حق بات جب کسی کو پیش کرو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو جعلنا منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. بدتر شخص، اسے نہ بھولیے، اس کی روح جو ہے کہ تم مسلمانوں کو کہتے ہو کہ بدتر اس سرزمین پر جس نے طاغوت کی پرستش کی، طاغوت کی پوجا کی، وہ سب میں بدتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہود بدتر نہ کہ مسلمان، اہل کتاب بدتر نہ کہ مسلمان، مشرکین بدتر نہ کہ مسلمان. یہ ثابت ہوا. کیوں؟ تو مسلمان طاغوت کسے کہیں گے؟ ایسا شخص، طاغوت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے طغیانی. سمندر میں جب اپنے حدوں کو کھو دیتا ہے تو طغیانی ہو گئی. تو یہ شخص اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرواتا ہے یا اپنی خود کی، دونوں طغیان. تو شیطان اپنی تو پوجا نہیں کرواتا نا کہ مجھے پوجو، وہ تو دوسروں کی پوجا کرواتا ہے، تو وہ طاغوت. تو یہ ہے اولئک شر مکانہ، ان کی جگہ سب سے بدتر ہے. اور وہ کون؟ یہود. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، عدل ضال نہیں، دلال نہیں، اور صحیح راستے سے سب سے زیادہ گمراہ یہ ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا اور کہا مسلمانوں کے کہ تم بدتر ہو، اس کا جواب یہ ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم مسلمانوں کو سمجھائیں، اپنے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم بدتر نہیں، انشاءاللہ وہ بدتر ہے. اچھا اب مزید سنیے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. جی، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس اے رسول، آتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے. اب سنیے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، قد کس کے لیے آتا ہے؟ ماضی، بعید، تحقیق. آ کر کہا کہ آمنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آمنا کہہ کر داخل ہوئے، اصل میں کفر کر کے داخل ہوئے. کیسا؟ وہی ہزوا و لعبا، چلو ٹائم پاس کرتے ہیں. تو آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، جبکہ وہ کفر سے ہی داخل ہوتے تھے، دل میں یقین نہیں. وقت خرجوا بھی، اسی سے نکلے. تو مسئلہ چل رہا تھا ارتداد کا. جیسے میں نے کہا کہ مسیلمہ کذاب مرتد نہیں، وہ تو داخل ہی نہیں ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ نبوت میں شریک کرو، تو وہ اس کا ارتداد ایسے ہے. تو یہ لوگ منافقین اور یہود آتے تھے، لیکن وہ کفر ہی لے کر آتے تھے، کفر کو لے کر ہی لوٹتے تھے. وقت خرجوا بھی واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور یہ جو چھپا دیتے اس کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا تھا. تو اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک آیت اور لے لیتے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ.
لبئس ما كانوا يعملون. ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ گناہ میں اور دشمنی میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون، ہمیں کیا کہا گیا؟ فاستبقوا الخیرات. مسلم بھلائی میں سبقت کرتا ہے. یہ گناہ اور دشمنی میں، گناہ اور دشمنی بھی میں بتا چکا ہوں، اس کے پہلے ہو چکا ہے. دشمنی اور ہے، گناہ اور ہے، اور کینہ بغض اور ہے. بغض تو ہمیں کسی سے رہتا ہے وجوہات کی بنا پر، لیکن دشمنی نہیں ہوتی. بھائی ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ گناہ اور دشمنی. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سوت، اور ان کے کھانے کے کیا؟ ان کا کھانا سوت. سوت یعنی حرام. اس میں سب آ گیا، سود بھی آیا، باطل بھی آ گیا، سب آ گیا. باقی جب کوئی سود کھاتا ہے تو صرف سود کھاتا ہے، کوئی باطل طریقے سے تو باطل طریقے سے فراڈ کر کے. سود میں سب آ گیا. لبئس ما كانوا يعملون، بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. اب علماء سے خطاب ہے، تو یہود کے علماء سے، تو ہمارے علماء سے اسی پر اختتام کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے علماء کیا ہوتے ہیں؟ اثاثہ ہوتے ہیں، ہے نا. بھائی علماء کا بھی ایک رتبہ ہے، مقام ہے. حدیث میں آیا ہے کہ وہ حدیث ہے ورثۃ الانبیاء، ہے نا. العلماء ورثۃ الانبیاء انما یکسلوا من عباد العلماء. مگر علماء کا مقام ہے، وہ صرف مقام زبان خرچ سے نہیں ملتا. خالی کہنا کہ ہم علماء میں شامل ہیں نہیں ملتا، وہ سعادت نہیں ملتی. تو سنیے اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا کیا مطلب؟ کیوں نہیں؟ اب جیسے کہ انما آئے نا ساتھ محض، تو لولا جہاں بھی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں روکتے انہیں ربانیون، یعنی کیا؟ ان کے شیوخ، علماء، والاحبار، علماء اور شیوخ. جیسے یہاں پر کہتے ہیں فضیلت الشیخ، ہے نا. ربانی یعنی رب والے، الاحبار حبر سے سمندر کی سیاہی. تو ابھی علماء اور شیوخ یعنی عالم سے بھی بڑھ کر. ان قولہم الاثم، ان کی جھوٹی بات سے. وہ جھوٹی بات کیا؟ ابھی انہوں نے جھوٹ کہا کہ تم سے زیادہ بدتر کوئی نہیں، یہ جھوٹی بات. رسول آخری نبی ہوں گے اسے چھپاتے ہیں. یہ ان قولہم الاثم، گناہ کی بات. تو گناہ کی بات بھی ہوتی ہے اور ایک فعل گناہ بھی ہوتا ہے. وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ، اور ان کا حرام کا کھانا. انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ علماء نے. لبئس ما كانوا يصنعون. یصنعون یعملون نہیں ہے، یفعلون بھی نہیں ہے. یہ ان کی کرتوت بہت ہی بری کرتوت ہے. ان کو چاہیے تھا کہ انہیں سمجھاتے. اب جب ربانیون کا ذکر ہے تو ہمارے علماء کا کام ہے کہ عوام کو سمجھائیں. مگر ہمارے یہاں علماء کیا ہیں؟ بٹے ہوئے، ہے نا. علماء ملیں گے تو شافعی، علماء ملیں گے تو حنفی، یہی علماء ملیں گے آپ کو بس. وہ یہ کیسی بات بتائیں گے کلام پاک کی؟ کیونکہ اگر کلام پاک کی بات بتائی جائے تو مفتی حنفی کیا کام کرے گا؟ شافعی مفتی کیا کام کرے گا؟ بھائی فضائل نصاب نام ہے نا، ایک کتاب ہے بہت چل رہی ہے، اس کتاب کو چھاپ دیا. اس کے بجائے قرآن کی 3 آیتیں اور مسلم کی، کیونکہ مسلم جو ہے نا اردو میں تفسیر سے ہے 3 آیتیں. مگر یہ اگر صفحہ شائع ہو تو فقہ اس کی زد میں آتی ہے، لوگ اسی پر عمل کریں گے. کیونکہ فقہ میں کچھ اور ہے، مسلم میں کچھ اور ہے. فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنا نماز میں، خاموش رہنا ہدایہ. فقہ الگ الگ ہے نا، لہٰذا ہم لوگ ظہر میں جائیں گے تو خاموش، عشاء میں جائیں گے تو خاموش. مسلم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے استنا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. تو مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ پڑھو، اللہ تمہارے ساتھ میں تعریف کرتا ہے تمہاری. وہ حدیث یاد ہوگی نا، حمدنی عبدی، اسنا علی عبدی، مجدنی عبدی. تو یہ ہے فرق. تو ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ان آیتوں کا مصداق نہ بنے اور عوام کو سمجھائیں اور اس کو وسیع کریں، اسے پھیلائیں قرآن اور احادیث کو.
اور ظاہر ہے کہ فقہ اپنی جگہ پر ہے، اسے پڑھیں، ذہن کھلتا ہے، لیکن ہے کہ اسے ترک کر کے، تو ان کی وجہ سے یہ میں آج تھوڑی سی وضاحت کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں، لیکن ہمارے علماء کس کام میں لگے ہیں جانتے ہیں؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، بھائی ان کا بھی تعجب ہے نا کہ مسلمانوں سے زیادہ بدتر کوئی نہیں، اللہ نے جواب دے دیا، مگر اب ان کو جواب کون دے؟ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے حنفی شافی، پہلے حنفی پھر شافی پھر مالکی حنبلی، سارے کے سارے برحق ہیں۔ کیا برحق ہیں؟ خالی زبانی دماغ خرچ، مگر رہو حنفی، اور حنفی کی نماز شافی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب بتائیے یہ کیا تضاد ہوا نا؟ چلو اس سے بڑھ کر کبھی آپ نے سنا مفتی گجرات، اور یہ تو میں نے سنا نہیں کتاب، ہاں شافی حنفیت بالکل برحق ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بتلایا کہ تم حنفیت پر باقی رہو۔ اب یہ میں نے کہا یہ تضاد لوگ پڑھ رہے ہیں، مفتی گجرات اسے نا مفتی بہار، مفتی مہاراشٹرا، تو یہ ہمارے ربانیین اور احبار عربی اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھا انہیں کیا کمان حاصل ہے، مگر قرآن آیت سے دور ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں گے ہم، اور کیا اگر یہ سدھر جائیں تو اب آگے جو ہے 3-4 آیت انشاءاللہ آئندہ کافی وسیع ہے، اس میں ہم موقع بھی دیتے ہیں سوال کرنے کا۔ تو بہرحال آج میں نے کوشش کیا آپ کو، جس پر میں اصل میں محنت کر رہا ہوں، محنت تجوید پر، تو کچھ تجویدی چیزیں آپ نے حاصل کر لیں، کچھ لغت پر اور کچھ صفات، اس پر بھی میں محنت کر رہا ہوں، ورنہ لوگ کہتے ہیں کیا ہو 330 اللہ کے نام یاد کر لو، خالی رٹ لو تو تیزی سے، خالی رٹنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی تو یاد ہونا چاہیے نا۔ اچھا محنت کریں، کتاب ملتی ہے اس پر پورا ڈیٹیل انہوں نے لکھا ہے کہ علیم سمیع، لیکن محنت ہونی چاہیے۔ تو اتنا ہی کافی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو اللہ تعالیٰ آگے پھیلائے، اور جو ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرم کرے اور دشمنوں کو شکست دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جی جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، سوال کرنے والے۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، کہیے۔ ہاں جی 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 کہیے۔ وقت نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم شاید سامنے پڑھ چکے ہیں غالباً، ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، تو اس کا اور اس کا حکم علیحدہ ہے جی، ابھی ہم نے پڑھی ہے 54 جی جی یہ سوال ہے جی کہ وہاں پر تو وہ ہوتے گئے، ان کو کہا کہ بس ان کو وہاں پہ ایسا کوئی سخت نہیں یوز کیا گیا، بلکہ صرف عذاب کی وعید کی گئی اور مومنین کو شاید جی بشارت کی گئی۔ جی جی کہیے۔ اچھا یہاں پر یہ شروع ہوا ہے میں یقدم کو، تو آپ دیکھیے کہ کوئی ایک شخص یا کچھ اشخاص ہوئے ہوں گے ان میں سے، پوری قوم میں سے جی، لیکن وہاں پر جو پوری قوم، اس کے تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم کو بدل دیں گے، جو وہ اس پہ کیا فرق ہے کہ وہ ایک لفظ یا ایک شخص یا 2-3 اشخاص مرتد ہوئے، دین سے پھرے، اور لیکن پھر پوری قوم کو کہا، تو پوری قوم تو نہیں ہو رہی کہ پوری قوم کو کیوں بدل دیں گے؟ یہاں یہ دوسرا سوال تھا۔ جی ہاں۔ تیسرا سوال یہ تھا قاری صاحب کہ لعنت اگر ہم کہتے ہیں تو کیا لعنت صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں نا؟ ہم تو نہیں دے، ہم تو نہیں دے سکتے نا، ہم پر تو مکلف نہیں کہ ہم لعنت دیں، اور نہ ہی ہم۔ یہ تھا تیسرا سوال یہ تھا۔ خنازیر اور قردۃ الخاسئین کے حوالے سے بات کی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک کو تو جو خنازیر پہ تو ہم لاہور پڑھتے ہیں، اور قردۃ کے اوپر ہم جا کے زو میں جا کے ہم کھیلتے ہیں اپنے بچوں کو، جو ہے نا ہم اپنے شاید لوگ کھیلتے ہیں، ان سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا فرق ہے کہ ایک جانور، حالانکہ دونوں یہاں پر عذاب کی صورت ہے، خنازیر اور قردۃ، لیکن اب ایک کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہیں اور ایک کو ہم لاہور پڑھتے ہیں۔ جی جی یہ تھا، یہ 4 سوال۔ جی جی
اصل میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کفرو ثم آمنو ثم کفرو، وہ نارمل ہے، سمجھے نا. یہاں وہ ایک عام خطاب دیا جا رہا، اور یہاں پر یہ سختی اس لیے آئی کہ یہود میں سے تھے، اہل کتاب سے تھے. وہاں تو منافقین تو ان کا کوئی نہ تورات پر یقین تھا، بس وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، پھر یہودیوں کے ساتھ ہو گئے. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں کے جرم میں، اس وجہ سے اس قسم کا کلام ہے. اور یہاں خاص ان سے خطاب ہے جو مسلمانوں کو طعن کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اور وہاں منافقین طعن نہیں کرتے تھے، سمجھے نا، وہ تو مسجدوں میں آتے تھے. دونوں میں فرق ہوا، دونوں گروہ میں. جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ایک مجرم ہے تو اس کو حرم میں بھی تلوار سے اڑا دیا جائے، یہ اور بات ہے کہ وہ بچ گئے، اسے ذہن میں رکھیے. اچھا، اب یہ کہ لعنت جو ہے، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے محرومی. اب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے؟ ہمارے حق میں نہیں ہے. ہم تو دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحم کرے اور دوسرے کو معاف کرے. تو یہ اللہ ہی نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ اللہ کو اختیار ہے کس کو محروم کرے، اور وہ جانتا ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اب اچھا، اب رہا سوال چوتھا. اصل میں کیا ہے، قردت جو ہے نا اور خنازیر، بندر جو ہے نا انسان سے مایوس ہے، یعنی انسان کے قریب رہتا ہے، اور خنزیر دور بھاگتا ہے. اس کی شکل بھی ڈراؤنی ہے، چیر فار کھاتا ہے. اور بندر جو ہے ایسا نہیں، کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ، اس وجہ سے بچے اس سے مانوس ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. تو ہم جو ہے بندر کی بندر کا بچہ بھی رکھتے ہیں، پالتے ہیں، اور بندر کی شکل بھی بناتے ہیں. تو یہ اور چیز کی انسیت کی وجہ سے. ویسے بھی بندر بعض ایسے لگتے ہیں کہ بالکل جیسے انسان کا چہرہ ہے، بعض ایسے لگتے ہیں ڈراؤنی لگتے ہیں. تو یہ وجہ ہے، اس کی نسل جو ہے وہ شبیہ ہے انسان کے چہرے سے. اور خنزیر بالکل علیحدہ چیز ہے، اس لیے کوئی خنزیر کے نہ گڑیا بناتا ہے نہ تصویر بناتا ہے، اور نہ شاید پوجا بھی نہیں کرتے اس کی. تو آپ نے وجہ مارک کیا ہے. تو بہرحال ایک یہاں پہ ایک سوال یہ کہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو کیا باقی میں ان کو بندر بنایا تھا، باقی میں بنے تھے بندر، یا ان کو خصلتوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ بندر، کیونکہ کچھ تفاصیر میں شاید یہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ان کو خصلتوں کے اعتبار سے بنایا گیا تھا بندر. کیا وہ واقعی میں جیسے بندر ہوتے ہیں، تم آنا اور یہ آنا، ایسے ہو گئے تھے بندر؟ ہاں، یہ آپ کا سوال صحیح ہے، یہ آپ کا سوال صحیح ہے. یہ صرف تفسیری اختلاف ہے. یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے اندر بندر کی خصلت ہو گئی. تو بندر کی خصلت بھی جو ہے بندر کی ہوئی نا، کہا گیا کونو قردۃ خاسین، ذلیل بندر ہو جاؤ. تو یہ بعض وکیل بعض، ایسی کوئی روایت نہیں ہے بخاری اور مسلم کی کہ بھائی ان کو خصلت. یہ وکیل بعض کہ کیسے بندر ہو گئے. ہاں، لیکن یہاں وہ تو بندر کے مشابہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جب وہی حرکت کر رہے ہیں تو کچھ بندر کی شکل تبدیلی کوئی مشکل نہیں. بہرحال یہ تفسیری اختلافات ہیں، لیکن یہ کہ بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے جو مناسب تفسیر ہو اسے لی جائے. جی، باقی سوال آپ کا بجائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.